عام طور پہ جب زندگی کی مشکلات اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ زندگی تکلیف دہ لگنے لگتی ہے، کئی لوگ اس سے ہمت ہار کر اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان رہا ہے۔ ہمارے دین اسلام میں بھی اس عمل کو ناپسندیدہ ترین قرار دیا گیا ہے اور ایسی موت کو حرام قرار دیا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ انسان اس نہج تک کیسے پہنچتا ہے۔ آپ کسی سے بھی بات کریں تو لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ یہ آپ کے دل ٹوٹنے کی وجہ سے ہے، وسائل کی کمی کی وجہ سے ہے، جب آپ ایک تاریک بند گلی میں ہوں اور آپ کو کوئی راہ نظر نہیں آ رہی ہو۔ آن دی ادر ہینڈ کل ایک شاکنگ سٹوری ہمارے سامنے آتی ہے کہ پاکستان کے معروف ترین بزنس مین جو کہ پی ایس ایل ٹیم ملتان سلطان کے اونر بھی تھے، ہم بات کر رہے ہیں عالمگیر ترین کی، انہوں نے اپنی ہاتھ سے اپنی زندگی کو ختم کر دیا۔ اس کے حوالے سے ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے جو احاطہ کرتی ہے ان کی زندگی، ان کی مختلف کاوشوں کا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ عالمگیر ترین جہانگیر ترین جو کہ پاکستان کے معروف سیاستدان ہیں، ان کے بھائی ہیں، اور اللہ کا دیا سب کچھ آپ امیجن کیجئے کہ بزنس میں سماجی طور پہ عزت، شہرت، دولت سب چیزیں ان کے پاس، لیکن ایک سوسائڈ نوٹ بھی ملا ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ سو دس از گوئنگ ٹو بی آور سیگمنٹ اباؤٹ سوسائڈ اویئرنیس۔ اٹ کین بی اے لٹل بٹ ٹریگرنگ، تو اس کو میں ایک دفعہ پھر کہوں گی کہ تھوڑا سا احتیاط سے کام لیں، بٹ ویل بی سینسٹیو ٹوورڈز دا سبجیکٹ۔ ٹیک اے لک ایٹ دا رپورٹ اور ہم واپس آتے ہیں، مزید اس پہ بات کرتے ہیں۔ جمعرات کے روز ایک انتہائی افسوسناک خبر سامنے آئی جب معلوم ہوا کہ سینئر اور معروف سیاستدان جہانگیر ترین کے بھائی عالمگیر خان ترین نے خودکشی کر لی۔ پولیس کے مطابق عالمگیر ترین کی لاش کے پاس پستول موجود تھی، کمرے سے گولی کا ایک خول ملا ہے، سر کے دائیں طرف گولی کا نشان موجود ہے۔ عالمگیر خان ترین نے خودکشی سے پہلے ایک خط بھی چھوڑا جس میں اپنی بیماری کا ذکر کیا۔ عالمگیر ترین معروف بزنس مین اور پی ایس ایل کی ٹیم ملتان سلطانز کے مالک اور مینیجنگ ڈائریکٹر تھے۔ عالمگیر ترین ملک کے سب سے بڑے پانی صاف کرنے کا پلانٹ بھی چلا رہے تھے۔ وہ شمیم اینڈ کمپنی کے بھی مینیجنگ ڈائریکٹر تھے۔ کھیلوں کے شوقین عالمگیر ترین معاشرے کی بہتری میں کھیلوں کے کردار پر یقین رکھتے تھے اور خواتین کھلاڑیوں کے لیے ایک پلیٹ فارم قائم کرنے اور بہترین ممکنہ وسائل فراہم کرنے کے لیے کام کرنا چاہتے تھے۔ 63 سالہ عالمگیر ترین کی منگنی ہو چکی تھی، وہ دسمبر میں شادی کرنے والے تھے۔ اگر آپ خود یا آپ کے ارد گرد آپ کا کوئی قریبی جاننے والا اس طرح کے ذہنی دباؤ سے گزر رہا ہے یا منفی خیالات کا شکار ہے تو برائے مہربانی مدد کیجیے۔ جی جناب، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرح خان، معروف سائیکالوجسٹ۔ ان سے جانیں گے کہ واٹ آر دا سائنس۔ ہمارے ارد گرد کئی دفعہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ اگر کسی شخص نے سوسائڈ کمٹ کی تو وہ اپنے آپ کو آئسولیشن میں لے جاتا ہے، لوگوں سے کٹ کر رہتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کے لیے یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہوتا ہے۔ بٹ کیسز لائک عالمگیر ترین دے کم ایز اے شاک۔ تو فرح سے پوچھتے ہیں کہ واٹ آر وی ایز کمیونٹی، ایز سوسائٹی، ایز فیملی اینڈ فرینڈز مسنگ اوور ہیئر۔ السلام علیکم فرح۔ السلام علیکم سدرا، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک فرح۔ یہ بڑا ہی تکلیف دہ واقعہ اور یہ ایک طرح سے کڑی ملتی ہے۔ ہم اکثر مینٹل ہیلتھ ایشوز کے اوپر بات کرتے رہتے ہیں، بٹ ٹوڈے اسپیسیفکلی اباؤٹ سوسائڈ اویئرنیس۔ مجھے یہ بتائیے کہ عام تاثر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غریب ہے، وسائل نہیں ہے، تو ان مالی مشکلات کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو آپشن لیس پاتا ہے، لیکن وین somebody like عالمگیر ترین commit suicide، کیسے دیکھتی ہیں آپ اس کو؟ سدرا، یہ تو بہت ہی ایک ایسی سچویشن ہے جس میں جو ہم برسوں سے سنتے آتے ہیں نا کہ شاید مشکلات تھی اتنی تو وہ اپنی زندگی ختم کر لی، اور اپیرنٹلی جو ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے چیلنجز آف لائف کو نہیں مینج کر سکے تو زندگی ختم کر لی کیونکہ اس کو ہوپ لیسنس ہو گئی تھی۔ بٹ ایز اے میٹر آف فیکٹ ڈپریشن کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ ڈپریشن غریب، امیر، مرد، عورت، بچہ، بوڑھا میں فرق نہیں کرتا انفارچونیٹلی۔ اور پرسنالٹی ٹائپ بھی ہوتی ہے، کیونکہ اگر ہم اسپیسیفکلی فرح اس کیس کی بات کریں تو عالمگیر ترین صاحب کا ایک سوسائڈ نوٹ ملا ہے جس میں انہوں نے اپنی ملٹیپل ہیلتھ ایشوز کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ نظر آ رہا تھا کہ جن بیماریوں میں، جن ہیلتھ کنڈیشنز میں مبتلا ہوں وہ مزید ڈیٹیریٹ ہوں گی، اور جو خوشباش اور مکمل زندگی جس کے وہ عادی تھے اب وہ آہستہ آہستہ تبدیل ہو جائے گی، اور ایسے تبدیل ہوگی کہ ہی مائٹ بیکم اے ڈیپینڈنٹ۔ اس چیز کا خوف بھی ہوتا ہے انسان کو یقیناً۔ پلس سدرا، صرف ان چیزوں کے چیلنج اور خوف سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے سپورٹ سسٹم، آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان سے آپ کا ریلیشن شپ اور کمیونیکیشن لیول کیسا ہے۔ صحیح۔ اگر کوئی بھی انسان اپنی زندگی لے رہا ہے اور اپنی زندگی ختم کر رہا، کنٹینیو نہیں کر رہا، تو سب سے امپورٹنٹلی تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو اس کے ارد گرد کی جو سپورٹ سسٹم ہے وہ اس پہ کتنا ڈیپینڈنٹ تھا یا ان کے ساتھ کتنا کمفرٹیبل تھا۔
سمجھ رہے, کیونکہ بہت سارے ایسے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جو جان لیوا بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ ان کا وہ کنیکشن, ریلیشن شپ اور سپورٹ سسٹم اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ فائٹ بیک کرتے ہیں, اپنی زندگی واپس چھین لیتے ہیں, رائٹ, نہ اپنی زندگی خود لے لیں. سو اس پرٹیکولر سچویشن میں اٹس سو پینفل اینڈ اٹ ہیز لیفٹ دی انٹائر سوسائٹی اینڈ کمیونٹی ان این ایبسولوٹ شاک, بیکاز اپیرنٹلی مٹیریلسٹکلی, فائنینشلی یا فزیکلی بہت ساری چیزیں ہم کمپریہینڈ نہیں کر پا رہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, صحیح, اتنے بڑے کے باوجود کیسے ہو سکتا ہے. تو سائیکولوجیکلی لیکن دیکھنا ہوگا نا نصرا کہ کوئی بھی انسان ضروری نہیں ہے کہ فیمس ہونے کے باوجود تنہائی کا شکار نہ ہو, وہ آئسولیشن کا شکار ہزاروں لوگوں کی بھیڑ میں بھی ہو سکتا ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ پھر ہاؤ ڈو وی کلٹیویٹ کنیکشن؟ یہ آپ نے کہا کہ رشتے موجود ہوں نہ ہوں, دوستوں کی یا عزیز و اقارب کے ارد گرد ہونا کافی نہیں ہوتا. جو شخص اپنے آپ کو تنہا یا آئسولیٹڈ محسوس کر رہا ہے اس کے لیے وہ ایک عذاب ہے. اگر کوئی بھی شخص ہمارا دیکھنے والا اس فیلنگ سے, اس درد سے گزر رہا ہے, تو آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ ہاؤ شوڈ دے میک اے کنیکشن ٹو پیپل؟ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی کہنا بتانا ہمارے لیے بہت مشکل ہے, تو آپ کا مشورہ کیا ہوگا فرح؟ So it's a two-way process, Sidra. It's never about one person who's a sufferer going ahead and talking about it. It's always a process. جہاں جو sufferer ہے وہ تبھی تھوڑا comfortable feel کر پاتا ہے جب آگے سے welcoming gesture ہو. صحیح. آپ سمجھ رہے ہو, میں اگنور کروں گی اپنے فیملی ممبر کو تو وہ اگلی دفعہ مجھ سے شیئر نہیں کرے گا کہ اس کی کیا سچویشن ہے. سو میں ہمیشہ ٹو وے پروسیس کیوں بولتی ہوں, جہاں ہمیں بھی تھوڑا سا اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ نہیں, if I have something it's okay to find help. اس میں I tell you why, because psychologically اس کا ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے صدرا کہ جو انسان بہت کامیاب ہوتا ہے اس کو اپنے اوپر کہیں نہ کہیں یہ بھی زوم ہوتا ہے کہ میں سب کچھ اکیلے مینیج کر لوں گا. صحیح I can do everything myself. اس میں کیا آتا ہے لوپ ہول, the major flaw is ایسی سچویشن میں ہم تھوڑے سے ایگوئسٹک ہو جاتے ہیں کہ میں مدد مانگوں, میں بتاؤں کہ مجھ میں کوئی کمزوری ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بالکل صحیح. اچھا فرح, یہ تو ایک سائڈ ہو گئی, لیکن آپ نے جیسے خود کہا کہ ٹو وے اسٹریٹ ہے. اگر کوئی شخص ایسا اظہار بھی کرتا ہے, اور ہم بھی مجھے لگتا ہے کہ بطور ایک دوست کے, بطور ایک رشتہ دار کے, ہمارا رسپانس بھی, کیونکہ ہمیں کبھی سکھایا نہیں جاتا نا, ایک شخص اگر آپ سے بظاہر کوئی چھوٹی سی ہی اپنی تکلیف شیئر کر رہا ہے کہ بھائی اس فلانی وجہ سے, جیسے ان کا کوئی رشتہ ختم ہوا ہے, کوئی بیماری نے آ لیا ہے, یا مالی مشکلات سے گزر رہا ہے, اور وہ اپنی ہوپ لیسنس کا آپ سے اظہار کرتا ہے, تو اس وقت اس کو دلاسا دینے کا یا اس کو ایک سہارا دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ اکثر تو ہم اس کو کہتے ہیں بھائی اللہ پہ یقین رکھو, سب ٹھیک ہو جائے گا, اینڈ دیٹ از ناٹ انف فار اے پرسن ہو از پروبیبلی گوئنگ تھرو این ایکسٹریم ایموشن. Definitely, that's not sufficient. Unfortunately, that's what we find as an avenue. یا دوسری چیز, اگر ینگ کپل ہے, یہ کچھ شادی کر دو سب صحیح ہو جائے گا, بٹ دیز آر ناٹ سولوشنز ٹیکنیکلی اسپیکنگ. صحیح. ایک انسان فائٹ بیک کر رہا ہے. سو جب ہم ٹو وے کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا رول ایز اے سوشل سپورٹ سسٹم, ایز اے فیملی ممبر, ایز اے فرینڈ, ایک چیز ہوتی ہے جاننا کسی پرابلم کو, اور ایک چیز ہوتی ہے اس کو صرف سننے کی حد تک اٹینڈ کرنا, اور ایک چیز ہوتی ہے اس کو سمجھنا. What I do request through your platform, Sidra, ہمارے پیارے ہمارے ارد گرد ڈیلی بیسس میں فائٹ کر رہے ہیں کروڑوں چیزوں کے ساتھ, بٹ ہم ان کو اگنور کرتے چلے آ رہے ہیں. ہمیں ہنٹس ملتی ہیں, ایسا نہیں ہمیں ہنٹس نہیں مل رہی ہوں, لیکن ہم کبھی بھی فون اٹھا کے میسج کر کے پرسنل لیول پہ ٹچ بیس نہیں کرتے. اچھا فرح, جب آپ نے ہنٹس کا ذکر کیا نا, کئی دفعہ کئی لوگ اس طرح کے رویے کو یا اس طرح کی شکایت کو یا کھل کر بات کرنے کو اٹینشن سیکنگ بیہیویئر بھی کہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایز ٹین ایجرز, ایز ینگسٹرز, اگر کوئی اپنی اداسی کا اظہار کرتا ہے یا کبھی یہ بھی کہتا ہے کہ بھائی اس سے تو بہتر ہے میں مر جاؤں, تو ہم فوری طور پہ جو ہمارا ریئیکشن آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یار یہ اٹینشن سیکھے, ڈرامے بازی اس کی چل رہی ہے. تو ہاؤ ڈو شوڈ وی بیکم کنیکٹڈ اینڈ اسٹارٹ ٹیکنگ دیز کیوز ٹو بی سیریس؟ کیا کریں؟ Yeah, so I'll tell you something that it is a very very significant red flag. اگر آپ کسی کے ساتھ کانورزیشن میں ہیں اور اگر وہ بول رہا ہے دل چاہتا ہے میں اپنی زندگی ختم کر لوں, دل چاہتا ہے کہ میں جو ہے وہ بس اب مزید مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, صحیح ختم ہی کچھ تو بہتر ہے, پلیز ان جملوں کو اگنور مت کیجیے, یہ ریڈ فلیگز ہیں. آپ کو اگلا سامنے بیٹھ کے ہنٹ دے رہا ہے, اور خدا نہ خواستہ اگر آپ نے کہیں اس کو رپورٹ نہیں کیا یا انیشیٹ نہیں کیا, کوئی ہیلپ یا اس کی کسی گارڈین کو جو یا پھر وہ جہاں پر رہتا ہے اس کی فیملی ممبر کو نہیں بتایا, تو آپ بھی اتنے ہی زیادہ انوالوڈ ہوئے اس کی ڈیتھ میں, کیونکہ
you got to know and you could do something about it. اور پھر اس چیز کا پچھتاوا آپ کو تا حیات رہے گا. آپ ہمیشہ اپنے آپ کو یہ سوچتے رہیں گے کہ مے بی آئی شوڈ ہیو ڈن سم تھنگ مور. لیکن while we are on the subject of guilt, فرا, it would be, you know, it would not be right اگر ہم یہ سیگمنٹ کلوز کریں وداؤٹ آسکنگ کہ اب جو ان کے فیملی ممبرز ہیں, دوست احباب ہیں, وہ آلریڈی اس احساس ندامت سے, شرمندگی سے گزر رہے ہوں گے کہ probably they could have saved him or they could have done better. تو جو لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے لیے آپ کا مشورہ کیا ہوگا کہ how should they get themselves out of this guilt? It's not going to be easy for them. It's going to be so torturing. So in ایسی situation میں of course they need some time off to heal and go through the bereavement and grief phase. صحیح. ہم کہتے ہیں جلدی جلدی لائف میں کیری آن کر لو, پلیز یہ غلطی نہیں کیجیے, کیونکہ لائف میں جلدی جلدی کیری آن کرنے کے چکر میں ہم اس وونڈ سے ہیل نہیں کر پاتے. سو سوشل میڈیا کے تھرو ان فیملیز کو اٹیک نہ کریں, ان فیملیز کو اسپیس دیں کہ وہ ایک بہت بڑے لاس سے ریکوری کے طرف جا سکیں, وہ سپورٹ سسٹم پرووائڈ کریں. اور ہمارا رول یہ ہو سکتا ہے سدرا کہ ہم جا کے ان کو یہ بولیں کہ آپ کو نہیں پتا تھا کیا, آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا. ان سب جملوں سے کیا فائدہ, اور جج نہ کریں. وہ آلریڈی یعنی یہ کسی کے زخم پہ نمک چھڑکنے کے مترادف ہے. بہت بہت شکریہ فرا فار میکنگ ٹائم اینڈ فار ونس اگین ہیلپنگ اس ریز اے ویری امپورٹنٹ ایشو. ہمارے ارد گرد بہت ساری کہانیاں ہیں, وی ڈونٹ نو وٹ پیپل آر گوئنگ تھرو. تو جب بھی آپ کسی کو دیکھیں, ٹریٹ دیم وتھ کائنڈنیس اینڈ پلیز ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ کہ آپ اگر کائنڈ ہیں تو دیٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ پیپل. ہو سکتا ہے یو کوڈ بی دا لاسٹ لنک پولنگ پیپل بیک فرام اے بیک ہول.